امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں جلوہ افروز تھے۔ تبھی ایک آدمی آیا اور اس نے سورج کی طرف اشارہ کر کے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک عربی گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کرے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اس کا جواب سنا تو وہ کنونس ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم کیلکولیشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر امام علی علیہ السلام کے اس جواب کے پیچھے مسٹری کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ایک عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ ایک عربی گھوڑے کی رفتار تقریباً 22 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ تو اگر ایک گھوڑا 24 گھنٹے تک دوڑے تو ہمیں 22 کو 24 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا، تو بنا 520 میل۔ اور اگر ہم ایک مہینے کا ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں تو ہمیں 520 میلز کو 29.5 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا، کیونکہ ہم یہ ساری کیلکولیشنز اسلامک کیلنڈر کے حساب سے کریں گے۔ تو اگر ہم 6 مہینے اور 29 دن کے اور 6 مہینے 30 دن کے ازیوم کر کے 520 کو 29.5 سے ضرب کریں تو جواب 15,500 آتا ہے۔ اتنے کلومیٹرز کا سفر گھوڑا 30 دنوں میں طے کرے گا۔ اور اگر ایک سال کا ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں، کیونکہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے 15,500 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 1,86,000، یعنی کہ اتنے ہی مائلز کا سفر گھوڑا ایک سال میں کرے گا۔ اور اگر ہم 500 سال کا ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں تو ہمیں 1,86,000 کو 500 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا، تو جواب آئے گا 9,34,00,000 میل۔ یعنی اگر گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو وہ 9,34,00,000 میل کا سفر طے کرے گا۔ اب اگر ہم زمین اور سورج کے درمیان کا ڈسٹینس دیکھیں تو سائنس کے اکارڈنگ زمین اور سائنس کے درمیان کا ڈسٹینس کبھی بھی سیم نہیں رہتا، کیونکہ زمین اپنا آربٹ اوول شیپ میں کرتی ہے۔ کبھی زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو کبھی سورج سے دور چلی جاتی ہے۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو ان کے درمیان کا ڈسٹینس 9,10,00,000 میلز ہوتا ہے، اور جب زمین سورج سے دور ہوتی ہے تب ان کے درمیان کا ڈسٹینس بڑھ کر 9,48,00,000 میل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایوریج ڈسٹینس لیں تو سورج اور زمین کے درمیان کا ایوریج ڈسٹینس ایگزیکٹلی وہی آتا ہے جو امام علی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ اس بات پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ الف ہے، جس پر وہاں بیٹھے سب لوگ ایگری تھے۔ تبھی میرے مولا سیدنا امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس پورے خطبے میں کہیں پر الف حرف کا استعمال ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ خطبہ جہاں ایک بھی الف نہیں ہے۔ اتنے بڑے خطبے میں الف نہیں ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کرنے کے لیے کتنی زیادہ انٹیلیجنس چاہیے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے باب العلم کی، حضرت مولا علی علیہ السلام کی۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کا ایک اور کمال کا خطبہ موجود ہے جس میں کہیں بھی نقطے کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس خطبے میں کہیں بھی نقطے والے لفظ نہیں ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ عربک الفابیٹس میں نقطے آتے ہیں۔ امام المسلمین امام علی علیہ السلام کی انٹیلیجنس کی بہت سے فلاسفرز، آتھرز، ریسرچرز نے تعریف کی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چھپے ہوئے رنگ اور نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کئی لائٹ ویوز، ہڈن کلرز ایسے ہوتے ہیں جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ 1800 میں ولیم ہرشل نے ایسے ہی ہڈن کلر کو ڈسکور کیا تھا جسے انفرا ریڈ ویوز کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم انسان اپنے ارد گرد کچھ ایسے جانداروں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہاں امام علی مقام نے مائکرو آرگنزمز، بیکٹیریا، وائرسز اور پروٹوزوا کی بات کی ہے جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مائکرو آرگنزمز کی دنیا کو 17ویں سینچری میں لیون ہک نے ڈسکور کیا تھا، جبکہ امام علی علیہ السلام نے 1000 سال قبل ہی یہ بات بتا دی تھی۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ ہر سننے والا ہلکی آوازوں سے بہرا ہے، اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔
یہاں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے 3 قسم کی آوازوں کی بات کی ہے۔ پہلے وہ آواز جو ہم سن نہیں سکتے، جیسا کہ جس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہے، ہم اسے سن نہیں سکتے، اسے انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھ جھپکنے اور خون کی گردش کی آوازیں ہیں۔ دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 140 ڈیسی بل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا بنا سکتی ہے۔ اور تیسری ساؤنڈ جس کا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا، وہ ہے دور کی آواز، یعنی وہ آواز اتنی دور ہوتی ہے کہ انسان اس کو سن ہی نہیں سکتا۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے اسپیس سے آنے والی آوازوں کی بات کی ہے، اسے CMBR بھی کہتے ہیں۔ یہ بیسٹ سیلنگ کاسموس بک پیراگراف کا ایک پیراگراف ہے جسے کارل سیگن نے لکھا تھا۔ کارل سیگن ناسا کے وائکنگ مشن کے ڈائریکٹر تھے، اور اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے سارے جاندار اپنے فنڈامنٹل انگریڈینٹس پر سیم ہیں۔ اب نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ پڑھیں۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے بالکل یہی بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ آج سے 1400 سال قبل تھی، اور کارل سیگن 1934 میں پیدا ہوا تھا۔